بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ چینل بنانے کا مقصد دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ چونکہ آج کل زیادہ تر لوگ کتابیں وغیرہ پڑھنے کے بجائے سوشل میڈیا پر زیادہ تر وقت صرف کرتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ اسلامی کتب کو ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر لایا جائے، تاکہ ہم مل کر دین کا علم سیکھیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال: اسلام کی کون سی چیز اور کون سے حقائق اسے دوسرے مذاہب سے افضل بناتے ہیں؟ جواب: ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہت ہی عجیب سی بات بتائیے۔ جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی ہے جو عجیب نہیں تھی؟ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کا یہی ارشاد آج کے سوال کا جواب ہے، یعنی اسلام کی کون سی چیز دوسرے مذاہب سے افضل نہیں۔ عقائد اور عبادات کی جو تفصیل اسلام نے پیش کی ہے، کیا دنیا کا کوئی مذہب یہ تفصیل پیش کرتا ہے؟ اخلاق، معاملات، معاشرت اور سیاسیات کے بارے میں اسلام نے جو تفصیلی ہدایات عطا کی ہیں، کیا یہ ہدایات کسی دوسرے مذہب کی کتابوں میں ڈھونڈنے سے بھی ملتی ہیں؟ پھر اسلام اپنے ہر حکم میں جو کامل اعتدال ملحوظ رکھتا ہے، کیا دنیا کے کسی مذہب میں اس اعتدال کی نظیر ملتی ہے؟ اور ساری باتوں کو چھوڑ کر آپ صرف ایک نقطہ پر غور فرمائیے کہ وہ تمام بڑے بڑے مذاہب جو آج دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں انسان کا سر مخلوق کے آگے جھکایا۔ کسی نے آگ اور پانی کے سامنے، کسی نے حیوانات کے سامنے، کسی نے سورج، چاند اور اجرام فلکی کے سامنے، اور کسی نے خود انسانی ہستیوں کے آگے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا بلند ترین منصب عطا کیا، اس کے صحیح مقام سے آگاہ کیا اور اسے اپنے جیسی مخلوق کی بندگی سے نجات دلا کر خالق کائنات کی بندگی کی راہ دکھائی۔ اسلام ہی نے دنیا کو بتایا کہ انسان کائنات کی پرستش کے لیے نہیں بلکہ خود کائنات اس کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ اسلام کا انسانیت پر وہ احسان ہے جس کے شکر سے وہ کبھی عہد برا نہیں ہو سکتی، اور یہ اسلام کا ایسا امتیاز ہے جس میں دنیا کا کوئی مذہب اس کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اس کی قسمیں بہت سی ہیں، مختصر یہ کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جو دو مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، یہ دونوں ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی طور پر اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حق بات کو جان سکیں۔ شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔